الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب فضلداد عرض کر رہا ہوں، اور ہمارا یہ پروگرام منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور تھرو آؤٹ دا ویک مختلف اوقات کے اندر اس کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. Our program this usually every Monday and Tuesday evenings from 7 till 8. However, it is repeated throughout the week at different times. اور آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ ابتدا میں مختصر بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات ہماری طرف سے جوابات ہوتے ہیں. In the beginning a short بیان speech, and then after that is questions and comments from yourselves, answers from ourselves. اور سیریز ہماری فی الحال چل رہی ہے کعبۃ اللہ کی تاریخ، اور پچھلے سیشن سے بات یہاں تک پہنچی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی، دعائے قبولیت بھی کر لی، کافی عرصے تک کعبۃ اللہ اسی صورت کے اندر رہا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑے ہی پہلے قریش، جو وہاں کا مشہور خاندان تھا عربستان کا، انہوں نے آپس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، وہ مکہ اور قریش کے سردار تھے، سرداروں میں سے تھے، اور ان کی نگرانی کے ماتحت کعبۃ اللہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی. اور اس کی تعمیر کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا گیا، اس کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس پر زور دیا گیا کہ اس کے اندر صرف اور صرف پاک اور حلال مال استعمال کیا جائے گا، کسی قسم کا شائبہ والا مال ہم استعمال نہیں کریں گے. We reached to the part where we explained that Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam, both father and son, they erected Ka'batullah upon the previous foundations, and then they made the dua for his acceptance. After many hundreds of years, as Ka'batullah was stirred, it was revered, it was honored, it was respected, and people all over the different parts of the world, they came and they began to make tawaf around it. At the time, just before Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the people of Quraysh and Makkah, they decided that due to the elements, Ka'batullah needs repairing, and it may even need bringing down so that it could be re-erected,
and so that it could be rebuilt again, the leader of the tribe, or one of the leaders of the tribe, Abdul Muttalib, who is also the grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he led this project, and he insisted and brought everybody's attention to the part that when we are going to build Ka'batullah, the financial donations that are going to be made towards it must be 100% pure and halal, with not a shred of doubt in it. And that's exactly what everybody did at that time. Everybody contributed out of the purest of the pure wealth finances that they had. Ka'batullah was built, but towards the end, the finances fell short. آخر کی طرف جو مال تھا, جو چندہ کیا گیا تھا, وہ تھوڑا پڑ گیا. لہٰذا اس وقت مشورہ ہوا کہ تینوں دیواریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر ہم ان کو رکھیں گے, لیکن جو چوتھی دیوار ہے جہاں آج کل حتیم ہے, اس کو تھوڑا قریب کر لیں گے, کیونکہ دوبارہ چندہ کرنا اور پھر حلال مال اور پاکیزہ مال تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہوگا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی شبہ والا مال نہ پیدا ہو جائے. So towards the end of the project, they noticed that the finances fell short. So they decided that the fourth wall, where we have the Al-Hatim nowadays, the semicircle, that side we will bring it further in, and we won't build that upon the foundations of Ibrahim alayhi salam, because if we were to go back to the finances, it could be that it will be much more difficult to get the halal, the pure wealth and the finances. That's why, due to the difficulty of this next stage, we will keep that short. And that's exactly what happened, that they built the wall, and where the foundations of Ibrahim alayhi salam were, a semicircle was placed so that we know where the Ka'batullah originally was up to. Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam کا پھر میں نے واقعہ عرض کیا کہ جس کے اندر جو حجر اسود کو اپنی جگہ کے اندر رکھنا, اور ہر ایک خاندان یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے, یہ مرتبہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہم نے حجر اسود کو اپنی جگہ کے اندر رکھ دیا ہے. Every tribe, every clan wanted this privilege, that our leader, our clan was the one that gave it the final touches by placing Hajar Aswad in its place. آپس کے اندر جھگڑے تک بات آ گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کیا اس انداز کے اندر کہ ایک بڑا کپڑا لے کر فرمایا کہ اس کے جتنی بھی ارد گرد اطراف ہیں, جتنی بھی تم سردار ہو, ایک ایک حصے کو کپڑے کو لے لو اور سب حجر اسود کو اپنی جگہ تک لے آؤ. اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ کے اندر رکھ دیا, جس سے تمام کے تمام لوگ خوش ہو گئے, اور ہر خاندان یہ محسوس کرنے لگا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنا اور کعبۃ اللہ کی آخری تعمیر کے اندر حصہ لینا, اس کے اندر ہمارے خاندان کا بھی حصہ تھا. لہٰذا وہ اس پر خوش ہوئے, اور خوشی کا موقع بھی اور مقام بھی تھا. The Prophet sallallahu alayhi wasallam solved in a very, very complex dilemma. Each of the tribes, they wanted to have the privilege of giving Ka'batullah its final touches and Hajar Aswad to be placed in its place. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam laid out a large cloth, placed the Hajar Aswad in the middle, and asked all the leaders of all the tribes to take hold of the cloth. They all brought it close to where Ka'batullah is, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam finally pushed it in its place. This way, every tribe and every clan had this feeling that we gave Ka'batullah its final touches during, we gave it the final touchings, and we had the privilege of placing Hajar Aswad in its place. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam solved such a complex situation in such an easy way. تو اس انداز کے اندر پھر کعبۃ, اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی
کعبۃ اللہ کی اتنی عزت، اتنا احترام تھا. We can tell from the story that the people, they respected Ka'bah Allah to such an extent, such a degree, even before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began to preach and propagate Deen and Islam, because they were ready to quarrel and have a fight over the fact that they wanted to be given the privilege of giving Ka'batullah the final touches. That's how important Ka'batullah was to those people. In fact, not just those people, the people in the whole of the vicinity, whoever knew of Ka'batullah, they gave it the utmost respect. جس کو بھی کعبۃ اللہ کے بارے میں علم تھا، ہر ایک جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بہت ہی عزت، بہت ہی احترام کیا کرتا تھا. اسی وجہ سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ واقعات کو انسان صحیح انداز میں سمجھے تو واقعے کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور ہر چیز کو آدمی دو انداز کے اندر، یعنی دو نظریوں سے دیکھ سکتا ہے، اور پھر بات سمجھ آتی ہے. اگر درمیان میں اگر بالفرض کوئی جھگڑا ہو، یہ آدمی کچھ کہہ رہا ہو، یہ آدمی کچھ کہہ رہا ہو، تو دونوں کی جب انسان باتیں سنتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگ وہ بہت ہی کعبۃ اللہ کی بے عزتی کرتے تھے، وہ آتے تھے اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ ننگا طواف کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا، you have heard in the stories and in the seerah and similarly in history that people, they would come around Ka'batullah and they would take their clothes off and they would begin to perform tawaf naked. And that's true, that did used to happen to a great extent. People would come, and later on people, when they read these stories, they would say such disrespectful people that they would come and they would take their clothes off and they would begin to make tawaf naked. وہ بالکل ننگا برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کے طواف کیا کرتے تھے. کتنی بے عزتی کرتے ہیں. انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، لیکن اگر انسان بیک گراؤنڈ دیکھے، if you look at the background and if you look at it from their perspective and their view, you will understand that they were not disrespecting Ka'batullah. In fact, from their perspective, they were respecting Ka'batullah. ان کے نظریے سے اگر انسان دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی بے عزتی نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ کی بہت ہی زیادہ عزت کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ اس لیے کہ یہ جو لوگ دوسرے علاقوں سے آتے تھے، کیونکہ یہ لوگ دوسرے علاقوں سے جب آتے تھے تو ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا کہ یہ کعبۃ اللہ بہت ہی محترم جگہ ہے، اور ہم اس گندے جسم اور گندے کپڑوں کے ساتھ اگر ادھر جائیں گے اور ان کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیے ہیں، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ان کپڑوں کے اندر جس میں ہم نے گناہ کیے ہیں، اس جسم کے اندر جس میں ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اس پاک جگہ کے اندر کس طرح جا سکتے ہیں. تو چنانچہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیتے، اور جو مکہ والے ہیں ان سے کپڑے عاریتاً بورو کر کے استعمال کرتے. اور جو لوگ بورو نہیں کر سکتے یا اس کا کرایہ نہیں دے سکتے، تو وہ کہتے کہ ہم کرایہ نہیں دے سکتے ان لوگوں کے کپڑوں کا، لہٰذا ہم جائیں گے اور اس ننگے حالت کے اندر. کیوں کہ ہمارے ان کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم وہ گناہ والے کپڑے اس کعبۃ اللہ کے پاس نہیں لے جا سکتے. They had this mentality that we've been sinning and disobeying and doing wrong in our places, and now we're visiting Ka'batullah. These are the clothes that we would do sins in. Our own body, we could have a wash. اپنا جو جسم ہے وہ تو ہم غسل کر کے مل کر ہٹا لیں گے، یا وہاں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر اللہ سے معافی مانگ کر، رب سے معافی مانگ کر اپنے گناہ معاف کرا لیں گے. بدن کے تو گناہ دھل جائیں گے، بدن کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن کپڑوں کی کس طرح ہوگی؟ اس لیے وہ کپڑے اتارتے. That's why they would take their clothes off, saying that we've been sinning with these clothes, we don't want to take these clothes over there. And what they would do in those times is they would borrow clothes and pay for them or rent them from the people of Makkah. And the people of Makkah at that time, before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began to preach Islam, they would use this as a business, and they would say to those people, you're coming to Makkah and you're going to perform tawaf of Baytullah, then you should be wearing the clothes of the people of Makkah, the clothes that have already been accepted by Allah, by the Lord, by Ka'batullah. So therefore,
only these clothes are the one that you're supposed to be wearing, and they used to do business with that. They used to rent it out. So those people who were from outside or different areas and who could afford to borrow them and afford to rent them out, they could pay. But those who couldn't, then they would say we'd rather go naked than using our own clothes, the one that we've been committing sins in. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر کعبۃ اللہ کی بڑی ہی عزت، بڑی ہی تعظیم تھی. So from here we can notice that those people had utmost respect for the کعبۃ اللہ. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالز کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا کہ مجھے آپ کا نمبر چاہیے، تو آپ نے کہا تھا مسجد کا نمبر لے لیں، تو مجھے پھر ملا نہیں ہے مجھے مسجد کا نمبر. مجھے بہت ضروری اپنے گرینڈ سن کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا ہے نا پاکستان میں نے ایک اپنی مکان بک کروایا تھا، لیکن پھر میں نے وہ بکنگ ہے نا کینسل کر دی. تو وہ لوگ ابھی اس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، وہ لوگ پیسے دینے میں بہت تنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ، کہ ہم جب دیں گے اب دیں گے. تو مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ وہ تاکہ پیسے ان سے وصول کرنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں. اب پلیز وہ مسجد کا نمبر ضرور دے دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیں گے، مسجد کا نمبر دے دیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صاحب آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں اور میری معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے 3 سوال ہیں پلیز. ایک تو یہ ہے کہ آج کل عشاء کی نماز اتنی لیٹ ہو رہی ہے، تو اس میں، اور دوسرے تہجد میں اگر انسان نے اٹھنا ہو تو وہ بالکل 1-1.5 گھنٹہ ہی بیچ میں ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور کتنی چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک تو آپ یہ بتا دیجئے. اور جو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مطلب پڑھ کے ہم سو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو صلاۃ اللیل ہو گئی، پھر تہجد نہیں ہوا. تو اور یا صلاۃ اللیل اور تہجد کا ثواب برابر کا ہے. اور دوسرے یہ ہے نزول بالا کسے کہتے ہیں؟ نزول بالا کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے. یہ آپ نے کدھر پڑھا؟ جی نزول بالا آپ نے یہ کہاں پڑھا؟ یہ میرے پاس وظائف کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت، تو اس میں لکھا ہوا تھا نزول بالا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ ہے آیت کریمہ میں دونوں لفظ اس میں جلالہ، اس کے درمیان بھی کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ کون سے 2 لفظ ہیں اور کس طرح پڑھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر عرض کروں گا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولا صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مولا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. مولا صاحب آئیے گا، پیاری پیاری خوبصورت باتیں سنیں گے، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام سن کے. تو بات یہ ہے کہ آپ پروگرام سنتے ہیں اور بہت آدمی کی کالیں آتی ہیں، آپ مسئلے مسائل بتاتے ہیں اور کالیں بھی آتی ہیں اور آپ ان کا جواب بھی دیتے ہیں، تو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور بھی میرا ساتھی انتظار کرتے رہتے ہیں. ٹائم ختم ہو جاتا ہے. آپ سے پلیز مہربانی یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اگر ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اور مفتی یا مولوی ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے لے آؤ، تو ہم کچھ ایسا کبھی کبھی کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھنے ہوتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ٹائم ختم ہو، مولا صاحب چلے گئے ہیں، تب ہم بات کس سے پوچھیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت اچھا. پلیز ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا بات ہو سکتی ہے ٹائم کے بارے میں. سب سے پہلے آپ نے جو پوچھا مسجد کا نمبر، تو مسجد کا نمبر 01274 668343. تو مسجد ابو بکر یہ بریڈ فورڈ کے اندر ہے، لیز روڈ BD3 کے اندر، بریڈ فورڈ 3 کے اندر. اور عام طور پر عشاء کی نماز کے اندر
میں اور بھی نمازوں میں انسان ہوتا ہے، لیکن عشاء کی نماز ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ اس وقت تھوڑی دیر بیٹھ کر اگر کوئی مسئلے مسائل کسی کو فون کرنا ہو تو 01274 66 8343 تو یہ مسجد ابو بکر کا نمبر ہے۔ باقی آپ نے یہ جو کہا ہے کہ آپ کا مکان کرائے کے اندر ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں کرایہ وغیرہ نہیں دیتے ہیں، تو ایسا میرے ذہن کے اندر کوئی خاص اس طرح وظیفہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپ وہ پڑھیں تو فوراً وہ آپ کا کرایہ دے دیں، لیکن اتنی بات ہے کہ وہاں کے حالات اور انسان ان سے بات چیت کر لیتا ہے، مسئلے مسائل جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی بعض اوقات، کیونکہ جیسے میں ابھی اپنے بیان کے اندر بھی کہہ رہا تھا کہ دونوں نظریے سے انسان دیکھے، آپ کی طرف سے تو آپ کو کرائے کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا کرایہ مجھے جلدی ہی دیا جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشانی کے اندر ہے، انسان اس سے بات چیت کر لے، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ نرم بات کے ساتھ اور پیار محبت اور اگلے کے ساتھ سمجھوتے کے اوپر حل ہو سکتی ہیں۔ سو دیٹس واٹ آئی وڈ سے، کہ آپ ضرور ان کے ساتھ نرم بات کر لیں، سمجھوتا کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ تمہارے درمیان کچھ نکل آئے۔ تو یہ تو دوسری بات ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ عشاء کے ٹائم کے بارے میں، کہ آج کل جون کے درمیان کا حصہ چل رہا ہے اور ان دنوں کے اندر واقعی عشاء کا ٹائم بہت ہی مختصر ہوتا ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو اس وقت عشاء کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوتا، لیکن وقت کے لحاظ سے انہوں نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ الگ مستقل ایک بحث ہے علماء کی یہاں، اور علماء نے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن آپ نے پوچھا کیونکہ تہجد کا ٹائم، تو تہجد جس وقت تک فجر کا ٹائم داخل نہ ہو تو اس وقت تک آپ اپنی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ اگر بالفرض آج کل اگر 2 بجے فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، یا 2:15 بجے، آپ اپنے لوکل ٹائم ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، تو اگر 2 بجے فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے تہجد ادا کر لیں۔ 2:15 بجے اگر داخل ہوتا ہے فجر کا ٹائم تو اس سے پہلے آپ اپنے تہجد جو ہے وہ ادا کر لیں۔ تو باقی رہا کہ ہم اپنی عشاء کی نماز پوری پڑھیں یا کچھ رکعتیں کم کر دیں، نہیں، آپ کو کوئی رکعتیں کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے تقریباً مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد، خاصتاً ان دنوں کے اندر، کیونکہ جون کے درمیان کا حصہ چل رہا ہے، تو ان دنوں کے اندر مغرب اگر بالفرض 10 to 10 9:50 پر ہوتی ہے تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد یعنی 10:50 10 to 11 اس وقت آپ کی عشاء کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، اور جب عشاء کا ٹائم داخل ہو گیا تو اس وقت آپ اپنی عشاء کی پوری نماز پڑھ لیں، پورے فرائض کے ساتھ، جو سنتیں ہیں ان کے ساتھ، جو وتر ہے اس وقت پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد تک مؤخر کرنا چاہیں، عشاء کے اندر آپ کو کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز مکمل پڑھ لیں، اور پھر اگر آپ تھوڑی دیر لیٹنا چاہیں لیٹ جائیں، اگر لیٹنا نہیں چاہتے ہیں اور پھر اپنے تہجد ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگرچہ وقت مختصر ہے پھر بھی آپ نے اگر تہجد اس وقت پڑھے مختصر وقت کے اندر تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو پورے تہجد کے اندر اٹھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہوا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات چیت کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جب اتنا ہی وقت مختصر ہوتا ہے تو تہجد کے لیے ان کی ذہن کے اندر یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا، سو کر دوبارہ اٹھنا یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی بات عرض کروں گا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ایسا کرتے ہیں بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔